الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید والمجید فلا يظهر على غيبه أحدا إلا لمن ارتضى من رسول آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ہمارا موضوع ہے علم الغیب۔ علم کا مطلب کیا ہے اور غیب کا مطلب کیا ہے؟ اور انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھی علم الغیب ہے یا نہیں، یعنی غیب کا علم ہے یا نہیں۔ ہم پہلے علم الغیب کی تعریف کریں گے، اس کے بعد یہ ثابت کریں گے کہ آیا کہ انبیاء علیہم السلام کو علم الغیب ہے یا نہیں، اور اس کے بعد ہم چند واقعات ذکر کریں گے کہ جن کے اندر انبیاء علیہم السلام کو بالخصوص نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی اور مستقبل کے غیب کا علم دیا گیا ہے، جس کی آپ نے پیشن گوئیاں کی ہیں وہ بھی سچ ثابت ہوئی، اور ماضی کی خبریں بھی آپ نے دی ہیں وہ بھی سچی ہیں۔ علم الغیب میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ علم ہے اور دوسرا لفظ غیب ہے۔ تاج العروس کے اندر علم کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں العلم ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما۔ علم کسی شے کو اس کی اصل حقیقت کے مطابق مکمل اور یقینی طور پر جان لینا، اس کو علم کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں فرماتے ہیں العلم هو ادراک الشیء بحقیقتہ وذلك يكون تارة بالبدیہۃ وَتَارَةً بِالْاِكْتِسَابِ۔ علم کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ لینا ہے، یہ کبھی بدیہی ہوتا ہے اور کبھی سیکھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ لفظ غیب کی تعریف۔ غیب کا معنی کیا ہے؟ لسان العرب جو لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر غیب کی تعریف کی ہے۔ فرمایا الغیب ما غاب عن الحواس وکل ما استتر عنک فہو غائب۔ غیب وہ چیز ہے جو حواس خمسہ سے پوشیدہ ہو، یعنی جو آنکھ نہ دے سکے، کان نہ سن سکے، وغیرہ وغیرہ، حواس خمسہ سے نظر نہ آئے اور پردے میں ہو۔ امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الغیب ما لا یقع علیہ الحس ولا يعلم الا بالخبر او الدلیل۔ غیب وہ چیز ہے جو حواس خمسہ سے مخفی ہو اور وہ صرف خبر یا دلیل سے ہی جانی جا سکتی ہو۔ علم غیب کی اصطلاحی تعریف اہل سنت کے ہاں علم غیب وہ مخصوص علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ذاتی طور پر حاصل نہیں ہو سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، اور اس اپنے علم میں سے کچھ حصہ اپنے مقرب بندوں کو دے دیتا ہے۔ اب آئیے ائمہ کرام کی اقوال سنیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں العلم بالغیب لا یثبت لأحد استقلالا بل کل من علمه فإنما علمه بإعلام اللہ۔ غیب کا علم کسی کو خود بخود حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ جس سے بھی یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے۔ امام قرطبی تفسیر القرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں الغیب مستأثر اللہ بہ ولم یطلع علیہم احدا الا من ارتضی من رسول۔ فرماتے ہیں غیب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہو اور کسی کو اس میں مطلع نہیں کیا مگر جس رسول کو اس نے پسند کیا، یعنی رسولوں میں سے جس رسول کو پسند کیا اسے کچھ غیب کا علم بھی عطا کر دیا۔ الشفاء شریف میں امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں واتفق المسلمون على ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعلم الغیب الا ما اطلعه اللہ علیہ من امور الوحی۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے عطا کیا ہو۔ اس کے بعد ہم دوسری شک کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ علم کی تعریف کیا ہے اور غیب کی تعریف کیا ہے، اب آئیے ذرا چلتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طاہرہ طیبہ مزکہ و مبرہ پر۔ علم غیب اور انبیاء علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن عظیم فرقان مجید میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے لیکن انسانوں کو معلوم نہ ہو، حال میں ہو رہا ہو لیکن چھپے ہوئے ہو، مستقبل میں ہوگی، یا وہ صرف اللہ کے خاص علم میں ہو، جسے تقدیر کیا جیسے تقدیر ہو گئی، قیامت کا وقت ہو گیا۔ قرآن عظیم فرقان مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لمن رسول۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کرے۔ یاد رکھو غیب کا علم جو ذاتی طور پر ہوتا ہے وہ میرے رب کا خاصہ ہے۔ قرآن عظیم فرقان مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها إلا هو۔ غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اصل اور کامل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم جزوی طور پر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غیب کا اتنا حصہ بتایا ہے جتنا اس کی حکمت میں مناسب ہو۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی گئی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی کئی واقعات جس کو آگے ہم بیان کریں گے
علامات فتنوں اور دجال وغیرہ کے بارے میں خبر دی۔ یہ علم غیب نہیں بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کر دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے بارے میں کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت سا فائدہ حاصل کرتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ذاتی علم میرے خدا کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے وہ علم عطائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہیں کہا، بلکہ عبداللہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور رسول ہی مانا۔ انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ جتنا چاہے اتنا علم دے دیتا ہے۔ نبیوں کا علم ذاتی نہیں ہوتا بلکہ عطائی ہوتا ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ یہی ہے کہ نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ نے انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے غیب کی خبریں عطا کر دی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مقدس آیات ہیں جن کے اندر علم ذاتی اللہ کے لیے ہے اور عطائی اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ اب ہم چند تفسیر کی روشنی میں علم غیب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا ارتضی من رسول، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کرے۔ امام فخر الدین رازی اس پر ارشاد فرماتے ہیں فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْغَيْبِ أَنَّهُ لَا يُطْلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَكِنْ قَدْ يَخُصُّ اللَّهُ بَعْضَ الرُّسُلِ بِبَعْضِ الْغَيْبِ لِأَجَلِ التَّبْلِيغِ لَا أَن يَكُونَ عَالِمًا بِهِ استقلالا۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ اصل میں غیب کا علم کسی کو حاصل نہیں ہے، مگر اللہ بعض رسولوں کو تبلیغ کے مقصد سے کچھ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، نہ کہ وہ خود مستقل طور پر عالم غیب ہوتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَفِي الْآيَاتِ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ مُخْتَصٌّ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّمَا يُطْلِعُ مَن شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ جُزْءٍ يَسِيرٍ منہ لحکمت۔ آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کسی حکمت کے تحت اس کو تھوڑا علم عطا کر دیتا ہے۔ تھوڑا علم کا کیا مطلب ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات نے ما کان و ما یکون کا علم مجھے عطا کر دیا ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی فرماتے ہیں فلا یظہر علی غیبہ احد دلیل علی ان الغیب لا یعلمہ الا هو لیکن قد يخبر من ارتضى من رسوله وهذا ليس علما ذاتيا بل إخبار۔
آیت فلا یظہر علی غیب احد اس بات کی دلیل ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، لیکن وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو اس کا کچھ حصہ بتا دیتا ہے۔ یہ ذاتی علم نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے خبر دینا ہے۔ تفسیر مظہری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علم غیب خاصہ الہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ معلوم ہوا وہ بطور وحی اور الہام عطا کیا گیا، نہ کہ ان کی ذاتی قدرت سے۔ یعنی علم غیب اللہ کا خاص وصف ہے۔ انبیاء کو جو علم ملا وہ وحی اور الہام کے ذریعے ملا، نہ کہ اپنی ذاتی طاقت سے۔ اللہ قرآن عظیم فرقان مجید میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی کنجیاں صرف اس کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں وَمَفَاتِحُ الْغَيْبِ الْأُمُورِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِهَا فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا هُوَ مَثَلُ وَقْتِ السَّاعَةِ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَنُزُولِ الْمَطَرِ۔ غیب کی کنجیاں وہ امور ہیں جنہیں اللہ نے خاص اپنے لیے رکھا ہے، کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے اس کے۔ جیسے قیامت کے وقت ہو گیا، ماؤں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم، بارش کب ہوگی اس چیز کا علم۔ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اور وضاحت اس کی۔ اللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 پر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 3 سورۃ الاعراف، سورت کا نمبر ہے 188۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اے محبوب فرما دیجئے میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سا فائدہ حاصل کر لیتا اور کوئی برائی مجھے نہ پہنچتی۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اس پر ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اسْتِقْلَالًا وَلَوْ عَلِمَهُ لِاجْتَنَبَ الْأَذَى وَجَلَبَ الْخَيْرَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُطْلِعُهُ عَلَى مَن يَشَاءُ فَقَط۔ یہ واضح بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب نہیں جانتے، اگر جانتے تو نقصان سے بچ جاتے، البتہ اللہ جو چاہے وہی دکھا دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا جو علم ہے یہ عطائی ہے، نہ کہ ذاتی، اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہی بات تمام مسالک والے سمجھ لے کہ انبیاء علیہ السلام کو یا اولیاء اللہ کو جو اللہ نے علم دیا وہ ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ ان کا عطائی ہے، اور رب کائنات کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے۔ رب کا علم ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کا علم عطائی ہے، ان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام الغیب بالذات خود نہیں بلکہ علم غیب عطائی طور پر دیا جاتا ہے، یعنی جب اور جتنا اللہ چاہتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ رسولوں کو بعض اوقات وحی کے ذریعے تھوڑا سا غیب بتایا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا غیب کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تھوڑا وہ اللہ کی نظر میں تھوڑا ہوتا ہے، ہماری نظر میں وہ بہت بڑا علم ہوتا ہے۔ تمام کائنات کے علوم اللہ کی نظر میں بالکل تھوڑے ہیں،
اور اللہ کا علم کثیر ہے، کیونکہ اللہ کا علم غیر متناہی ہے۔ اللہ کے علم کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور مخلوق کے علم کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اس وجہ سے مخلوق کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بالکل دریا کے قطرے کی مانند ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے انبیاء کا علم ہو یا اولیاء کا علم ہو کثیر ہوتا ہے۔ اس لیے کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی جو نبی علیہ السلام کے علم کے ماپ تول کر سکے، اس کی اول کو جان سکے، اس کے آخر کے جان سکے، اس کے ظاہر کو جان سکے، اس کے باطن کو جان سکے، ما سوا خدا کے، کیونکہ خدا نے دیا ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے محبوب کے علم کی ابتدا کیا ہے اور اس کے محبوب کے علم کی انتہا کیا ہے، اس کے اول کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ اس وجہ سے انبیاء و اولیاء کا جو علم ہے وہ اللہ کے طرف جب ہم نسبت کرتے ہیں تو وہ متناہی ہوتا ہے، اور جب انہی کی نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں تو پھر یہ غیر متناہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کتنا علم دیا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنا علم عطا کیا ہے۔ اب ہم چند آپ کے سامنے مثالیں رکھتے ہیں جس کے اندر نبی کریم تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ماضی کی بھی خبریں دی ہیں اور کچھ آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں بھی کی ہیں۔ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5705۔ حضور فرماتے ہیں اوردت علی الامم، حضور فرمایا مجھے تمام امتیں دکھا دی گئی۔ کسی نبی کے ساتھ چند لوگ تھے، کسی کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اوردت علی الامم، اس سے واضح ہو گیا کہ جو ماضی میں انبیاء کی امم گزری ہیں، یا الامم امت کی جمع ہے۔ امم کا لفظ مطلق طور پر آیا ہے، اور مطلق جو ہوتا ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، یعنی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس میں سے کسی بھی فرد کو خارج نہیں کر سکتے، فلہذا حضور کا فرمان عموم پر رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور نے فرمایا سابقہ امم میرے اوپر پیش کی گئی، میرے سامنے پیش کی گئی، مجھے دکھائی گئی، میں نے دیکھا بعض انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس کا ایک امتی ہے اور بعض کے ساتھ بہت سارے امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کا حال بصری طور پر دکھایا گیا، جو کہ ماضی کی غیب کی خبریں ہیں۔ آئیے دوسری دلیل میں اس پر پیش کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشن گوئی کی تصدیق اللہ نے قرآن عظیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا، یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی نہ صرف بیان کی بلکہ ان کے خواب کی تعبیر کے پورے مراحل کی تفصیل بھی میرے آقا نے بتا دی، حالانکہ وہ ہزاروں سال پہلے کی داستان ہے، ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہے، واقعہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ذرا مستقبل کی طرف۔ مستقبل کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی۔ کیسر روم کا اسلام سے متاثر ہونا۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا قیصر روم کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یوشک ان یفتح اللہ لک الشام،
فرمایا قریب ہے کہ اللہ تمہیں شام کا علاقہ عطا فرما دے گا۔ مسند احمد اٹھا کر دیکھیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر کے دور میں شام فتح ہو گیا، جیسا کہ حضور نے پیشن گوئی کی تھی ویسے ہی ہوا۔ مستقبل کی آپ نے ایک خبر یہ بھی دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عثمان ان اللہ مقمصک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی۔ مسند احمد حدیث کا نمبر 442۔ آپ نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیض یعنی اس سے مراد خلافت پہنائے گا، اگر منافق تمہیں اس کے اتارنے پر مجبور کریں تو اسے مت اتارنا حتیٰ کہ تو مجھ سے آ کر ملے گا۔ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت نہیں چھوڑی یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ ایک اور مستقبل کی خبر، قیامت کی نشانیاں۔ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تطاول رعاۃ الشاء فی البنیان۔ حضور نے فرمایا، جب چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، جو آج اس 1400 سال کے بعد یہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ علامت آج واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے، خاص طور پر خلیجی ممالک میں۔ جنگ یمامہ کی پیشن گوئی نبی علیہ السلام نے فرمائی، اِنَّکَ تُقَاتِلُهُمْ وَيُقْتَلُ مِنْکُمْ بِشْرٌ کثیر۔ المستدرک للحاکم۔ یہ پیشن گوئی جنگ یمامہ میں حرف بحرف پوری ہوئی اور سینکڑوں حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شہادت نوش کی۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام واقعات سے، قرآنی آیات سے، احادیث مبارکہ سے اور تفاسیر سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ رب کائنات نے اپنے برگزیدہ بندوں کو جو علم عطا کیا ہے، اس علم کا نام عطائی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نص قطعی اور قرآن سے ثابت ہے۔ اور جو رب کائنات کا علم ہے وہ علم ذاتی ہے، علم عطائی نہیں ہے۔ اور یہی فرق ہے خالق و مخلوق کے درمیان۔ خالق کا علم ذاتی ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہی علم الغیب اگر نسبتاً رب کائنات کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو علم ذاتی بن جاتا ہے، اور وہی علم الغیب اگر اللہ اپنے بندوں کو عطا کر دے تو وہ علم الغیب عطائی بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔